خاموش ہے دنیا، سچ ہے کہ بڑی احسان فراموش ہے دنیا۔ دعا ہے کہ خالق و مالک اللہ آج کی صفحہ انتظار بانیان کے حق میں نیک فرمائے، پاک سیدہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ملتمس ہوں ذاکر آل آبا جناب ذاکر ملک منظر مہدی صاحب سے کہ ہماری سماعتوں سے فضائل و مصائب کا ہدیہ بیان فرمائیں، ان کی آمد کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے، حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے، حسین پشتے نبی پہ آئے نبی کا سجدہ طویل کر دے، حسین چاہے تو پیاس کو ہی جہان بھر کی سبیل کر دے، حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے ذلیل کر دے۔ فراز نو کے سنا پہ دیکھو یہ راز وحدت کے کھولتا ہے، فراز نو کے سنا پہ دیکھو یہ راز وحدت کے کھولتا ہے، نصیریوں کے خدا کا بیٹا خدا کے لہجے میں بولتا ہے۔ کل ایمان، نعرہ حیدری۔ دعائے ظہوری امام زمان علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا، عطا تسکنہ ورزقات وتمتعہ فیہا طویلا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا دینک بحق دم المظلوم، اللہم فل بنا ما انت اہلو ولا تفل بنا ما نحن اہلو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بار الہ واسطہ محمد و اہل بیت مجلس ازا قبول منظور فرما، بار الہ واسطہ محمد و اہل بیت بانی مجلس جناب سید سبتین شاہ صاحب، دیگر برادران بزرگوار تب خلوص اہتمام ستویں بادشاہ دی بارگاہ چ پیش کرنے مولا قبول و منظور فرما، بار الہ جڑے ہاتھ تیری بارگاہ چٹھن واسطہ ہے باب الحوائج تے ہتھاں دا، مولا انہاں ہتھاں نو کسے دا محتاج نہ کرے۔ جناب بھائی عرفان شاہ صاحب سے لے کر وہ آخری عزادار تک مولا ہر مومن ہر عزادار دی شرعی حاجات مستجاب فرما، بار الہ واسطہ محمد اہل بیت اس بارگاہ نو آمد امام زمانہ تک قائم و دائم فرما، میری قوم دے بزرگاں نو صحت و سلامتی عطا فرما، میری قوم دے نوجوانہ دے مستقبل نو روشن فرما۔ ساڑیاں لکھاں دعاواں دی ایک دعا ہے، 1400 سال گزر گئی ہے، گزر جا رہی ہے، میرے اللہ وکھا ویلا وکھا دن، قرآن دی شاہی ہوئے سارے بار میں آقا مولا دی بادشاہی ہوئے، بار الہ ساڑے حقیقی وارث حجت خدا قائم آل محمد دا ظہور جلد جلد فرما۔ ایک صلوات ایسی بآواز بلند پڑھیں کہ دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے اور صلوات کی آواز بہت ڈھیلی ہے، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ صحیح ایسی صلوات پڑھو کہ روزہ باب الحوائج یاد آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، وعدہ وفا ہو گیا، حکم دی تعمیل ہو گئی۔ اجازت ہے جی ڈیوٹی پر بھائی تھوڑا جا قریب آئے، مل گئی ساری کائنات یا علی کہنے کے بعد۔ مرزا دبیر اور میر انیس صاحب ایسے شعراء ہوئے جنہ دے کلام تے 14 دی مہر ہے۔
مرزا دبیر صاحب ایک مصرع لکھا کہ مل گئی ساری کائنات یا علی کہنے کے بعد. بابا جی ایک ہفتہ سوچتے رہے کہ میں اس سے آگے کیا لکھوں. پہلے مصرے تھی گل مکا چھڑی. انہیں اپنے دوست میر انیس صاحب نے خط لکھا کہ میر صاحب میں نے ایک مصرع لکھا، اس کے آگے کچھ آ نہیں رہا، میری مدد فرما دیں کہ میں اس کے آگے کچھ لکھ سکوں. جواباً میر انیس صاحب نے خط لکھا کہ آپ میرے پاس آئے، ہم مل کے بیٹھ کے کچھ لکھتے ہیں. مرزا دبیر صاحب پہنچ کے میر انیس صاحب میر صاحب فرمایا جی مرزا صاحب کیا لکھا؟ مرزا صاحب کیا لکھا؟ مرزا صاحب فرماتے میر صاحب میں نے لکھا مل گئی ساری کائنات یا علی کہنے کے بعد دکھ لگے گا اس بندے تے جس بندے سر ہلایا میں سمندر کوزچ بند کر لگا. مل گئی ساری کائنات یا علی کہنے کے بعد. میر انیس صاحب مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں بھائی ایسا ہی ہوتا ہے یا علی کہنے کے بعد. ہاں بھائی ایسا ہی ہوتا ہے یا علی کہنے کے بعد. دیکھو میں میر انیس اور مرزا دبیر صاحب دے مصرع پڑھے تے چہرے کھل گئے. انہوں نے ایتھے سی پاکستانی کی آخرے کہ کھل گئی اپنی طبیعت یا علی کہنے کے بعد اور کھل گئی ساری حقیقت یا علی کہنے کے بعد. عرش پر پہنچے ہوئے تھے دام جنت کے مگر ارے گر گئی جنت کی قیمت یا علی کہنے کے بعد. امام زمانہ علیہ السلام تو انہوں سلامت رکھے. پاک بی بی جڑیاں زبانہ ذکر حسین جو بول دیاں یقیناً یہ زبانہ کسی دیاں محتاج نہیں ہوں دیاں. یقیناً یہ زبانہ قبرچی بھی بولن دیا. میں قصیدہ ایک سرکار باب الحوائج دا پڑھنا چاہ رہا ہوں. جناب امام موسیٰ کاظم بادشاہ دا قصیدہ. کافی دنہ تو میری طبیعت ناساز آئی تے میں کوئی کافی دنہ بعد ہی مجلس تے نکلیا. بخار گلا خراب بس اس طرح جس طرح دا موسم چل رہے تھے. آج کافی دنہ بعد مجلس جناب دے سامنے تلاوت کر لگے. مشیت کے ارادوں میں چھپا ہے موسیٰ کاظم. بابا جی میں تھوڑی آواز بھائی جان کھول لے تھوڑی آواز. میں وہ سنا کے چلنا جڑا ہو سکتا کوئی نہ سنا دے گا. مشیت کے ارادوں میں چھپا ہے موسیٰ کاظم. خدا کے رخ کا ایک پردہ بنا ہے موسیٰ کاظم. مشیت کے ارادوں میں آئے عظمت سرکار باب الحوائج پڑھیں. حجابات خدا جن میں خدا معلوم ہوتا ہے. نبی موسیٰ سے یہ موسیٰ جدا معلوم ہوتا ہے. عصا موسیٰ کو بھی کرتا عطا ہے موسیٰ کاظم. مشیت کے ارادوں میں عصا موسیٰ کو بھی کرتا عطا ہے موسیٰ کاظم. ہوں میں اس دا کوئی شعر نہیں چھڑنا پورا قصیدہ پڑھنا کیونکہ توجہ سارے دی ہو گئی ہے نا. عظمت باب الحوائج پڑھیں. جو سچ پوچھو تو موسیٰ پہ لقب کاظم سجا ہے یوں.
خدا رحمان ہے جیسے وہ موسیٰ میں دکھا ہے یوں عطاؤں میں خدا سب کو لگا ہے موسیٰ کاظم عطاؤں میں خدا سب کو لگا ہے موسیٰ کاظم کاش میرے پر ہوندے میں پرواز ہو کے عظمت باب الحوائج پڑھ دوں ہوں بابا جی جیسے نہیں کیتا سرکار 7واں بادشاہ جانے تے بندہ جانے مالک بن عبداللہ مولا دا صحابی ہے کتاب ہے مصباح المومنین صفحہ نمبر ہے 568 568 مالک بن عبداللہ سرکار دا صحابی روایت کر ہے کہ میں سرکار امام موسیٰ کاظم بادشاہ دے کول گیا میں پوچھے مولا یہ جنت اور دوزخ میں کیا فرق ہے یہ جنت اور جہنم ہے کیا 7واں بادشاہ دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی بادشاہ دے چہرے تے تبسم بکھر گیا بادشاہ مالک بن عبداللہ دے پاسے دے کے جڑی گل کیتی بھی میری نالین کے نیچے ہی تو کوثر وہ بہتی ہے نہائی شکریہ سرکار مالک بن عبداللہ دے پاس رہے کہ عرفان بھائی جڑی گل کی تھی میری نالین کے نیچے ہی تو کوثر وہ بہتی ہے وہ جنت بھی میری جوتی کے تلووں میں ہی رہتی ہے وہ جنت بھی میری جوتی کے تلووں میں ہی رہتی ہے جہنم سے تحفظ تو ولا ہے موسیٰ کاظم خدا کے رخ کا ایک پردہ بنا ہے موسیٰ کاظم ایک بادشاہ دی عظمت باواز بلند صلوات میں جی میں دل قصیدہ پڑھے تو اسی صلوات پڑھی ہے مجھے دل نہ ایزری سپیس انہوں ذرا پور کرو 5 قدم آگے آ جاؤ جوڑے 5 تن مان دے تو باب الحوائج دا واسطہ تھوڑا جا آپ بھی آگے آ جائے تھوڑا سا مائنڈ نہ کیجئے تھوڑا سا بھائی جناب بھی قریب آئیے بہت شکریہ جی اللہ رب العزت انہوں اس لاجر عظیم عطا فرمائے میں پھر باب الحوائج ہی پڑھ لگا پہلے 7واں بادشاہ پڑھے ہن میں فضائل پڑھ لگا حسین علیہ السلام دے کم سن باب الحوائج کم سن شہید دے فضائل پڑھ لگا شہزاد علی عسکر باب الحوائج اجازت ہے ادھے بعد پھر میں باب الحوائج ہی پڑھنا سرکار عباس آج باب الحوائج ہی پڑھا گا اجازت ہے تو جناب دی کیونکہ باب الحوائج دا تذکرہ ہے نا پہلے جس بادشاہ نال جس باب الحوائج نال مجلس منسلک ہے اس دے فضائل پڑھے ان میں حسین علیہ السلام دے باب الحوائج شہزاد علی عسکر علیہ السلام دا قصیدہ ادھے بعد پھر جناب عباس دا وہ بھی باب الحوائج دین اسلام کا ستارہ ہے دین اسلام کا ستارہ ہے دین اسلام کا ستارہ ہے دین اسلام کا ستارہ
دین اسلام کا ستارہ ہے، نور جب لائے کو پیارا ہے، دین اسلام کا ستارہ ہے۔ سرکار مصرع ثانی ایک اور پڑھنے لگا جڑا اینج کرے گا او دی ہن فوٹو چھکنا، کربلا اور حسین دونوں کا، کربلا اور حسین دونوں کا، علی اصغر بنا سہارا ہے، دین اسلام کا ستارہ ہے، دین اسلام کا ستارہ ہے، سبحان اللہ جی، دین اسلام کا ستارہ ہے۔ چاند آیا رباب سے کے لے، چاند آیا رباب سے کہنے آپ کا چاند مجھ سے پیارا ہے، آپ کا چاند پیارا ہے۔ آپ کا چاند مجھ سے پیارا ہے، آپ کا چاند مجھ سے پیارا ہے، آپ کا چاند۔ اے قصیدہ پہلا جب باب الہوائی دا قصیدہ پڑھو میں ڈائری لو ویک کے پڑھے، کیونکہ ایک قصیدہ میرے اتھے لکھے، ہن شعر اتھے آ گیا جیسے نہیں کیتا میرا دل دکھے گا۔ عظمت باب الحوائج، علی اصغر ہے وہ علی جس نے، علی اصغر ہے وہ علی جس نے مسکرا کے یزید مارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، امام زمانہ سلامت رکھے۔ مسکرا کے یزید مارا ہے، مسکرا کے یزید مارا ہے، مسکرا کے یزید مارا ہے، مسکرا کے یزید مارا ہے۔ ابھی بھی زیادہ، ابھی بھی تھوڑی کم کریں۔ جس نے بیعت دی حسین سے مانگی، جس نے بیعت دی حسین سے مانگی، ہاتھ اصغر نے وہ اتارا ہے۔ مولا آپ کو سب آہا زندگی دراز ہوئے جس نے بیعت حسین سے مانگی، ہاتھ اصغر نے وہ اتار، میرے خیال میں پڑھنے والے آگے ہیں، اچھا ہاتھ اصغر نے، مطمئن کر دو نا، پڑھنے والے آگے نا، بس ٹھیک ہے، ہاتھ اصغر نے وہ
بڑا لجپال اس کا جھولا ہے، بڑا لجپال اس کا جھولا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہمارا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہمارا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہمارا ہے۔ کربلا حسین دونوں کا، کربلا حسین دونوں کا، علی اصغر بنا سہارا ہے، دین اسلام کا ستارہ ہے۔ کوئی طبیعت لگی جناب جی؟ میرے بڑا لطف آ رہا ہے، پتہ نہیں تھانوں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، مینوں بڑا آ رہا ہے لطف۔ اچھا شاہ جی، میں باب الحوائج کا قصیدہ پڑھیا صاحب، ایک اندروں گل اٹھی ہے کہ میں اس واری رجب جناب بی بی ام رباب دا قصیدہ پڑھا، پتہ نہیں دل کیتا ہے کہ بی بی رباب دا بھی قصیدہ پڑھا، اور خدا گواہ کوئی میرے ذہن چ بس شہزاد علی اصغر پڑھیا تو انج میرے ذہن چاہے کہ مومن تھوڑے بڑے خوبصورت بیٹھے لیکن تھوڑے زیادہ انج کرنا لے بیٹھے، چلو پڑھ رہی ہے، خیر ہے کچھ پڑھیے جی جناب ربا۔ اور میں آج وہ ٹاپک پڑھ رہا ہوں، میں نے امام موسیٰ کاظم بادشاہ کے فضائل پڑھے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا۔ میں جناب رباب پڑھنے لگا ہوں، کوئی نہیں پڑھتا۔ میں وہ پڑھ کے جانے لگا ہوں کیونکہ مشکل مجمع ہوئے اتھے مشکل موضوع شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جب تسی مشکل چھپا رہے ہو تو ممی تو مشکل چھپا رہے ہیں۔ اجازت ہے پڑھیے جناب رباب، پڑھیے جناب۔ روایتوں کی تش لگی ہے جان میں، خود حسین نے کہا بیان میں، دل کو ہے سکون جس مکان میں رباب ہے۔ اللہ اکبر، زندگی دا نہائی شکریہ سرکار، نہائی شکریہ۔ روایتوں کی تش لگی ہے جان میں، خود حسین نے کہا بیان میں، دل کو ہے سکون جس مکان میں رباب ہے۔ روایتوں کی تش لگی ہے جان میں، خود حسین نے کہا بیان میں، دل کو ہے سکون جس مکان میں رباب ہے۔ روایتوں کی تش لگی ہے جان میں، خود حسین نے کہا بیان میں، دل کو ہے سکون جس مکان میں رباب ہے۔ عظمت سے رباب پڑھے، سر اٹھاؤ حلالیو، ریت پر چلے جو اس کا ہی سفینہ ہے، اس کی معرفت کا نام تو سکینہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جڑے ہاتھ اٹھے نا، ہاتھ کسی کمینے دے محتاج نہ ہون۔ عظمت سے رباب پڑھیا، ریت پر چلے جو اس کا ہی سفینہ ہے، اس کے معرفت کا نام تو سکینہ ہے۔ ہاں ریت پر چلے جو اس کا ہی سفینہ ہے، اس کے معرفت کا نام تو سکینہ ہے۔ اس کی لاڈلی کا مرتبہ بڑا ہوا، جس کے واسطے حسین بھی کھڑا ہوا۔ جس کے واسطے اس کی لاڈلی کا مرتبہ بڑا ہوا، جس کے واسطے حسین بھی کھڑا ہوا۔
لائیو والے بھائی میں نے شعر پڑھنا نہیں، میں نے یہاں نقش کرنا، جو ایسے کرے گا اس کی فوٹو کھینچ لینا اور رات کو فیس بک پہ کر دینا کہ آج ساگری مجلس ہوئی، یہ چپ کا بادشاہ تھا یہ بندہ۔ عظمت سین رباب، سر اٹھاؤ حلالی، کیمرہ گھماوی، عظمت سین رباب پڑھے ہم۔ لوریوں کی گونج کہر ذوالجلال جلال ہے، اس کی گود میں علی اصغر سلال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بات ہے سرکار، یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے سرکار۔ سر اٹھاؤ حلالی، لفظ سے میں آگے پڑھنے، خدا گواہ، سر اٹھاؤ حلالیو۔ لوریوں کے گونج کہر ذوالجلال ہے، اس کے گود میں علی اصغر سلال ہے۔ ہاں لوریوں کے گونج کہر ذوالجلال ہے، اس کے گود میں علی اصغر سلال ہے۔ بیٹا اس کا جرتوں میں پاس ہو گیا، 6 مہینے میں ہی یہ عباس ہو گیا۔ امام زمانہ سلامت بی بی آپ کو سلامت ہے سید لکھ بڑی پھر پڑھ دے 14 دی قسم مول پا چھڑے ہے عرفان صاحب، مولا گواہ سید مول پا چھڑے ہے۔ لوریوں کی گونج کہر ذوالجلال ہے، اس کے گود میں علی اصغر سلال ہے۔ ہاں لوریوں کے گونج کہر ذوالجلال ہے، اس کے گود میں علی اصغر سلال ہے۔ بیٹا اس کا جرتوں میں پاس ہو گیا، 6 مہینے میں ہی یہ عباس ہو گیا۔ خدا گواہ دعا مل گئی، پاس ہو گیا۔ کتھے لے جائیے شعر، اگر آپ یہ نہ شعر سنتے ہو سکتا میں یہ نہ پڑھتا، لیکن آپ نے سنا ہی اتنا اچھا ہے کہ اب یہ شعر پڑھنا واجب نہیں اوجب ہو گیا۔ عظمت سین رباب پڑھیں، سر اٹھاؤ حلالیو۔ کربلا کے عرش پہ کھڑے رہے ہیں یہ، انتقام کے گھڑے تلک چھپی ہے یہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زندگی ہوئے ایسا نہیں صحیح، پورا ساگری گونجے علی حق دا امام۔ چلو بابا جی میرے حال ویکھو، عظمت سین رباب پڑھیاں۔ کربلا کے عرش پہ کھڑے رہے ہیں یہ، انتقام کے گھڑے تلک چھپے ہیں یہ۔ ہاں کربلا کے عرش پہ کھڑے رہے ہیں یہ، انتقام کے گھڑے تلک چھپے ہیں یہ۔ جب حشر میں دیکھ بار میں کچھائے گی، پھر رباب فاطمہ کے ساتھ آئے گی۔ اللہ اکبر، پھر رباب فاطمہ کے ساتھ آئے گی، پھر رباب فاطمہ کے ساتھ آئے گی۔ آج اس قیدی دا جنازہ ہے بابا جی جس دے پتر ڈھیرن چاون والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تسی ہائے کیتی توڑی نسل آباد۔ میں ایک وین کرنے کیونکہ شہادت آخری ذاکر بادشاہ دا تابوت برآمد کروائے گا، لیکن میں بادشاہ دی بارگاہ کیونکہ میں خود بھی اس بادشاہ دا ہر سال صفِ عذاب بچھانا، اس بادشاہ دی بارگاہ میری بھی حاضری ہو جائے۔ شہادت نہیں، اگر مصر ثانی تسی سن لے اور مصاحب اتھے ہی ہو جائے۔ اے بغداد دی ہر گلی وچ صدا ہے، ہائے کر دیں، ہائے کر دیں، ہائے کر دیں، سونی ہائے کی تیجے۔ خدا دی قسمیں بڑا لجپال بادشاہ ہے جس دے دکھاں تے تسی ہائے کر کے رو رہے۔ اللہ اکبر، اے بغداد دی ہر
اج معصومہ کم یتیم ہو گئی. یتیمیے بی بی معصومہ کم دا ڈی ہے سارے ہائے کر کے روئے. اے بغداد دی ہر گلی وچ صدا ہے کوئی قید وچ قید دے مر گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی. جس ہائے کی تھی تیری نسل آباد رہو. جس ہائے کی تھی اللہ تمہاری نسل آباد رہو. میں خدا کا وجی لکھ واری سرکار جس سرکار امام موسیٰ کاظم 7ویں بادشاہ دے دکھاں تے ہائے کی تھی. ساگری آلے اور راول پنڈی آلے مصائب دے عاشق لوگ سرکار میں دعا دے کے جا رہے ہیں میں دعا کر کے جا رہے ہیں. اللہ کفن چھپے کفن رویں. آج جس بندے بزرگ جوان یتیمیے بی بی معصومہ کم تے ہائے کی تھی اللہ قبر چو حسین رویں. تو ہائے اتنی باواز بلند کر تیری دعا مستجاب ہو جاوے. اللہ حسین دی ماں دے سامنے حسین روے. اے بغداد دی ہر گلی وچ صدا ہے کوئی قید وچ قید دے مر گیا ہے. عرفان شاہ جی میں مولا دی قسمیں اچھے سلام کر جانا ہے. جیڑی مجلس دی روحانیت ہے ہر چشم پرنم ہو گئی. اے حقیقت دارون ہے زندان وچ جیڑا زخمی بدن ہے او بے وطن ہے او بے کفن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آوازہ بلند کر کے رو یار. زندگی دا کوئی پتہ نہیں. اگلے سال اس رونا ہے جیسے ہونا ہے. سونی ہائے پیا کرتا ہے. اللہ ماں پیو دے نصیب ہوئیں. زندان وچی جیڑا زخمی بدن ہے او بے وطن ہے او بے کفن ہے. کوئی آوے آکے جنازہ پڑھاوے کوئی قید وچ قید دے مر گیا ہے. اللہ اکبر. ہاتھ چاہو جڑے سرکار امام موسیٰ کاظم نو اج رون آئے تینو واسطہ ہی معصومہ کم بی بی دے وینا دا سر تے ہاتھ ماری تے ہائے کری. آؤ 7ویں بادشاہ نو مکان ڈویے. ایندیا کے غربت کوئی کیا ڈساوے کہ میت نو چاور جو مزدور آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جی. یقیناً کسے معصوم دی آمد ہے. عرفان شاہ جی یقیناً کسے معصوم دی آمد ہے. سر دے ہاتھ مار دے آگ ہائے باب الہوائی تیری قسمت. ایدیا کے غربت کوئی کیا ڈساوے کہ میت نو چاور جو مزدور آئے. لوارس ہے جو جیندہ بچڑا رضا ہے قید دے مر گیا ہے. حوصلہ اے میرے سر تے قرآن. میں بادشاہ دی بارگاہ چ کھڑا 7ویں بادشاہ دی بارگاہ چ مشکل ترین دعا. بڑا لجپال سید ہے. میں بادشاہ دی غربت پڑھ لگا. مشکل ترین دعا دل چرا کے ہائے انج کریں جی میں کچھ جنازہ پہ اٹھدا ہوئے. فقط ہائے کری سیر تے ہاتھ مار کے نا قبول ہوئے. بھائی جان آندے سال کسے مجلس تے تیرے ہاتھوں سے میرا گرمان ہو سی. جدو سرکار امام موسیٰ کاظم بادشاہ دا جنازہ چاون لگے ایک بی بی ہے جدا دبر کا زمین تی آئی ہے دبر کا سر تے آئی پنڈی آلے متھے تے گما دی پٹی بدی ہوئی ہوئی. بدماش عورتاں بغداد دیاں مکانہ دیاں چھتے آ گئی ہیں. انہاں دے ہتھاں دے وچ کوئی شے آئی. اے بی بی انہاں مستورہ دے پاس ڑے کے رو رو کے آندی آئی. اے ہاتھ رکھی کے پہلو تے زہرا پکارے کوئی میرے کاظم نو پتھر نہ مارے. بار الہا ساری عبادت قبول و منظور فرما. اس بادشاہ دا صدقہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما.